کہانی سننے سے پہلے ہینڈ فری لازمی لگا لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سائرہ ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے، اس کے بعد میں فری ہو گئی تھی۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد ہیں، میرے 2 بھائی، میں اور امی ابو۔ ابو تھوڑا بیمار رہتے تھے، اس لیے ابو کام پر نہیں جاتے تھے۔ امی بھی ابو کا خیال رکھتی تھیں۔ میرے دونوں بھائی کام پر جاتے تھے۔ ایک بھائی آٹو الیکٹریشین کا کام سیکھ رہا تھا اور دوسرے بھائی کا کباڑ کا کام تھا۔ میرے دونوں بھائی اچھا کماتے تھے، اس لیے ابو کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور ابو کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہو گئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے ابو کو ریسٹ کرنے کا کہا تھا۔ ہماری رہائش ساہیوال کی ہے۔ میٹرک کے پیپر دینے کے بعد میں اکثر گھر میں بور ہوتی رہتی تھی، اس لیے میں نے امی کو کہا تھا کہ مجھے خالو کے پاس چھوڑ آئیں۔ میرے خالو سرگودھا میں رہتے تھے۔ میرے ابو کی 2 بہنیں تھیں، ایک بہن لاہور میں رہتی تھی اور ایک بہن سرگودھا میں رہتی تھی۔ میری خالہ میرے سے بہت پیار کرتی تھیں اور خالو بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اکثر میرے سے فون پر بات کرتے تھے، اور جب خالہ اور خالو ہمارے پاس آتے تھے تو میرے لیے کافی گفٹس وغیرہ لے کر آتے تھے، اور خالو اکثر امی ابو سے کہتے رہتے تھے کہ سائرہ کو ہمارے پاس بھی بھیجو، کیونکہ خالہ اور خالو کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور وہ بچوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ خالو کا اپنا کھانے پینے کا ہوٹل تھا اور خالو وہاں سے اچھا کماتے تھے، لیکن ان کو اولاد کی کمی تھی، اس لیے خالو بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ خالو کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور خالہ کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ خالہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھیں اور خالو کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ خالو بھی بہت ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان تھے۔ میں نے امی ابو سے رٹ لگا لی تھی کہ مجھے اب خالو اور خالہ کے گھر جانا ہے۔ پھر ایک دن ابو نے امی کو کہا کہ تم سائرہ کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑ آؤ، کیونکہ اسے اب چھڑیاں ہیں اور وہ تھوڑے دن ان کے پاس رہ کر واپس آ جائے گی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ میں پہلی دفعہ خالہ اور خالو کے پاس جا رہی تھی۔ ساہیوال سے ہم نے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر طے کیا اور ہم سرگودھا میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے پہلے ہی خالہ اور خالو کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کے ہاں آ رہے ہیں، اس لیے خالہ اور خالو نے کافی اچھے کھانے بنائے تھے اور ہمارا بہت اچھا استقبال کیا تھا۔ امی خالہ اور خالو کے پاس ایک رات رکھیں اور واپس آ گئی تھیں اور میں ان کے پاس رکھ گئی تھی۔ شام کے وقت خالو ہمیں بازار لے کر گئے اور وہاں سے گفٹ اور کھانے وغیرہ کھائے اور آئس کریم وغیرہ کھا کر واپس آ گئے تھے۔ خالہ اور خالو کا کمرہ الگ تھا اور میرا کمرہ الگ تھا۔ خالہ کے سو جانے کے بعد خالو میرے کمرے میں آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ خالو کی باتیں مجھے مدہوش کرنے لگی تھیں، کیونکہ خالو بہت ہی اچھے انسان تھے اور میں ان پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اب خالہ سے چوری میں خالو کے ساتھ مستی مذاق کرنے لگی تھی۔ خالو بھی میرے ساتھ کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن شام کے وقت خالہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ ٹائم سے ہی سو گئی تھی۔ خالو کہنے لگے آؤ میں تمہیں بازار لے کر جاتا ہوں۔ خالو مجھے بازار لے کر گئے اور وہاں پر ہم نے کھانا کھایا۔ آئس کریم کھا کر واپس آ رہے تھے تو خالو مجھے کہنے لگے تم بائک کے آگے بیٹھو۔ مجھے بھی خالو کی بائک کے آگے بیٹھنے کا شوق تھا۔ میں خالو کی بائک کے آگے بیٹھ گئی تو خالو کا مجھے چبھنے لگا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں نے خالو کو کہا تھا کہ ہم گھر جا کر وہ کھیل کھیلیں گے جس میں ہم دونوں کو کافی راحت ملے گی۔ خالو بھی میری بات مان گئے تھے اور خوش ہو گئے تھے۔ گھر واپس آ کر خالو نے مجھے میرے کمرے میں ہی ڈال دیا تھا۔ میں بھی خالو سے کافی خوش تھی، کیونکہ میں وہ کام پہلی دفعہ زندگی میں کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کام میں کتنی خوشی اور راحت ملتی ہے۔ اب میں تو خالہ سے چوری خالو سے محبتیں جتاتی تھی اور خالو مجھے ان وادیوں کی سیر کرواتے تھے جن وادیوں کی سیر میں نے کبھی نہیں کی تھی، اور میں ان وادیوں میں کھو جاتی تھی کیونکہ ان وادیوں میں بہت سکون تھا۔ خالو مجھے میڈیسن بھی لا کر دیتے تھے تاکہ میں امید سے نہ ہو جاؤں اور امی ابو کو پتہ چل جائے۔ پھر کچھ دن میں خالہ اور خالو کے پاس رہی تھی اور واپس گھر آ گئی تھی، لیکن مجھے خالو کی یاد بہت ستاتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔